قول اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین اللہم اجعلنا من الصالحین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہے، تو سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس آیت کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر اس میں جو مضمون ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بنیادی بات سمجھ لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی دعوت پیش کی، توحید کی بات پیش کی اپنے سماج میں یعنی مکہ میں، تو بہت زیادہ مسائل ان کے لیے پیدا ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ اس کو وطن سے نکال دو، کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، مختلف قسم کی اس طرح میٹنگز، کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر بیٹھ رہے ہیں، اور تو اس قسم کی باتیں ہونے لگی۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ وہ قبائلی دور تھا، تو ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ہے، یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا قبیلہ، میرا خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، تم جانتے نہیں ہو میں کس قبیلے سے ہوں، میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ، میرا خاندان بڑا مضبوط، میری پشت بہت مضبوط ہے، پیچھے میرے لوگ کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی تو وہ پروٹیکشن یعنی وہ حفاظت ان سے ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ عجیب بندہ ہے، ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، یہ نئی باتیں کر رہا ہے، عجیب باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الہ اس کو ایک میں کنورٹ کریں، بڑی عجیب بات کر رہا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، یہ پس منظر ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس کے ساتھی بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اس کی بڑی ٹھیک ہے کہ ایک الہ واحد کی بندگی اختیار کرے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن وہ یہ سوچتے کہ جس طرح اس کی پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے، اس کا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا اس دین کی خاطر، ہم بھی اگر یہ دعوت قبول کریں گے تو ہمارے لیے بھی بڑے مسئلے پیدا ہوں گے، پھر میرا خاندان، میں اگر یہ دعوت قبول کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لوں تو لوگ جو ہے میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، لہٰذا میں یا ہم وہ یہ سوچتے تھے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے، یعنی اندر ہی اندر جانتے تھے کہ یہ سچا ہے یہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ سوچتے کہ ہم اگر اس کے ساتھ مل جائیں تو مسائل پیدا ہوں گے، پھر میرا قبیلہ میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، یعنی میری پروٹیکشن وہ ختم ہو جائے گی، میری حفاظت کون کرے گا؟ ابھی جب میں لڑائی مجھ سے ہوتی ہے، غم میں خوشی میں میرا قبیلہ میرا خاندان کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب میں اس کا ساتھ دوں گا تو مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ اب یہ پس منظر جو میں نے بیان کیا یہ ذہن میں رکھیں اور آگے ہیں۔ اب اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو تسلی کی ضرورت ہے نا؟ اس طرح بات آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تسلی کی ضرورت ہے، یعنی ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نکال دو اس کو اس سماج سے، کوئی کہتا ہے قتل کر دو، مختلف باتیں ہو رہی ہے، تو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، یعنی ایک تسلی کی ضرورت ہے نا اس معاملے میں۔ یہ آیت اتر جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا جا رہا ہے، کلام تو اللہ کا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو۔ اب آپ سنیں، اِنَّا بے شک ولی اللہ، تم سمجھتے ہو کہ یہ قبیلہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ یہ خاندان میرا ساتھ دے گا، یعنی پیسے کی طاقت، اکثریت کی طاقت،
یہ میرا ساتھ دو گی، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو انا ولی اللہ، میرے ساتھ تو اللہ کھڑا ہے، میرے ساتھ تو اللہ کھڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قبیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ تو میرا اللہ کھڑا ہے۔ انا ولی اللہ، اب جو لفظ ولی ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، قرآن کا ہر لفظ بڑا پیارا ہے۔ ولی کا مطلب ہے یعنی دوست کے لیے آتا ہے کارساز، ہم اکثر کارساز کا ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اس لفظ کا ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، میں کوشش کروں گا کہ لفظوں میں بیان کروں۔ ولی کا مطلب وہ ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہو، نیکسٹ ٹو یو، بالکل میرے سامنے، جس طرح میرے ساتھ ادھر ہے، میں ادھر جاتا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ ادھر ہی ہے، یعنی 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، ساتھ ہونا، بالکل ساتھ ہونا، یہ ولی ہے۔ تو مجھ سے تو کبھی اللہ ہٹا ہی نہیں ہے، تو مجھے ان دوسری چیزوں سے ڈراتے ہو، اکثریت سے ڈراتے ہو، قبیلے سے، میرے ساتھ میرا اللہ کھڑا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بالکل نہیں ڈرتا، وہ اندھیروں کو چیلنج کرتا ہے، پھر وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پرواہ صرف ہوتی ہے تو اس رب کی عزت کی ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کا پس منظر ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم قرآن علوم میں، علوم القرآن میں کنایا کہتے ہیں، اس طرح ہم کہتے ہیں اشارہ۔ اب دیکھیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو بڑا ڈرا دیا، ہم نے ایسی گفتگو کی، ایسی میٹنگ کی، اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ابھی خوف کھا لے گا، ڈرے گا۔ اب یہ آیت کا ایک دوسرا ڈائمنشن میں آپ کو اس آیت سے یہ بھی ہمیں مل رہا ہے، وہ یہ کہ جب کنایہ اس میں یہ ہے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے والد آپ سے کہتے ہیں بیٹے کمرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، بڑا اندھیرا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ لائٹ آن کر لیتے ہیں، آپ کو اشارہ ملتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ لائٹ آن کرو، صرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا اندھیرا ہے اس کمرے میں، تو خالد صاحب اٹھ کر وہ لائٹ آن کر لیتے ہیں۔ اب اس کو میں نے کہا نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اندھیرا ہے، یہ سمجھ گیا، بغیر کہے یہ میری بات سمجھ گیا۔ یا میں یہ کہوں حمزہ بھائی سے کہ بھائی مجھے بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، اب میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے پانی لے آؤ، یہ خود چلے جاتے ہیں اور پانی لے آتے ہیں۔ تو انا ولی اللہ میں یہ کنایہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے، کنایہ ہے، یعنی بات کہے بغیر سگنل وہاں چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے ہٹانے والے، نہیں، اس کے کردار نے اور اس لفظوں نے وہ پیغام پہنچا دیا کہ یار ہم نے تو بڑی کوشش کی، یہ بندہ اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ہے انا ولی اللہ۔ اچھا، اب اس کے اوپر کچھ بنیادی اور باتیں ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرا ولی تو اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، اب آپ جو ولی کی وہ تشریحات کرتے ہیں وہ آپ کرتے جائیں، لیکن صرف وہ ہستی جو آپ کے ساتھ ہو، وہ کرتی کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہستی کیا کرنے والی، لیکن ساتھ ہے، تسلی ہے آپ کو۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، رب کا اور انسان کا ایک رشتہ ہوتا ہے، میرا رب کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، آپ کا بھی رب کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک کنیکشن ہے اور رابطہ ہے۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے، اب اس کنیکشن میں، اس رابطے میں اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ رشتہ کبھی کبھار خراب ہو جاتا ہے، دھڑ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو خراب اس طرح ہو گیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا ہم یہ سمجھتے ہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرا ولی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو گیا، لیکن یہ رشتہ لوگ اکثر خراب کر لیتے ہیں، یعنی وہ حفاظت، اللہ میرا ولی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حفاظت آئے گی، کچھ لوگ پھر فزیکل چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک انگوٹھی پہنی ہے، میں کہتا ہوں پروٹیکشن اس سے آئے گی، حفاظت اس سے آئے گی، یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے۔ یا مثال کے طور پر میں نے گھر بنا لیا، کوئی جھنڈی میں نے لگا دی ہے کالی، میں کہتا ہوں یہ حفاظت اس چیز، جو آفت آ رہی ہے، جو بلا آ رہی ہے، تو وہ یہ چیز جو ہے وہ بلا اگر آ رہی ہے تو اس سے ٹکرا کر اس میں اس کپڑے میں اس قسم کی قوت ہے کہ وہ بلا واپس چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا گاڑی کے نیچے ہم نے ایک چپل لٹکائی ہے، اور چپل کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یہ ریورس ہو جائے، یو ٹرن لے لیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ چیز واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہ انا ولی اللہ کے خلاف ہے،
یہ وائلیشن ہے. انا ولی اللہ، وہ پروٹیکشن، یعنی وہ رشتہ ہم خراب کر لیتے ہیں، میرے اور میرے رب کے بیچ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، دنیاوی چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی کسی نے رنگ پہنا ہے، کسی نے تعویذ، کسی نے ساخت، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ پروٹیکشن حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں، یہ کیا نئی نئی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو باپ دادا کا دین روحانی اس حوالے سے ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کے راستے پہ وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ انا ولی اللہ. تو باپ دادا کا راستہ تو یہ ہے روحانی حوالے سے، انا ولی اللہ. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کارساز ہے وہ یہ ہے. اچھا، یہ رشتہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم بدگمان. عام رشتوں میں، انسانی رشتوں میں یہ آپ دیکھیں، بھائی بھائی اچھا رشتہ ہے نا، بھائی بھائی ہونا، لیکن رشتہ جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم بدزن ہو جاتے ہیں. میرے بھائی نے تو ایسے ایسے مجھے دیکھا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پھر وہ رشتہ مزید بگڑتا جاتا ہے، خراب ہوتا جاتا ہے. تو جب یہ خراب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ، تو پھر ہم کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں. خواتین یہ باتیں کرتی ہیں کہ جی مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے، یا آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے. اب میں اکثر پشتو میں بھی اکثر یہ سوال کرتا ہوں اور اردو میں بھی آپ سے کرتا ہوں. مجھے آج تک یہ عورت نہیں ملی، یہ خالہ یا یہ پھپھو یا یہ ماسی، یہ مجھے نہیں ملی. اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے. یہ کسی نے، یہ کون؟ آپ پوچھیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کسی نے کچھ، یہ کسی نے کون ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو غیب کا علم ہے. تو غیب کا، اس محفل میں، اس پیاری مسجد میں کتنے ملائک ہیں مجھے نہیں پتا، غیب کا علم ہے. اس یہاں پر کتنے جنات ہیں میں نہیں جانتا، یہ غیب کا علم ہے. تو جو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک بیماری، مثال کے طور پر ایک شک ہو گیا کہ یہ فلانا بیماری ہوگی، تو آپ کو ٹیسٹ لکھ لیتا ہے. اس ٹیسٹ کی بنیاد پر وہ ٹیسٹ ایسے دیکھتا ہے کہ یار اس کو تو گردوں کا ایشو ہے یا اس کو کسی اور چیز کا مسئلہ ہے، تو اس کے مطابق وہ دوائی تجویز کر لیتا ہے. کس؟ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر. غیب سے فیصلے نہیں کرتا وہ ٹیسٹ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں تمہیں فلاں ایشو ہے، تمہیں کھانسی اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے، تمہیں یہ مسئلہ ہے. اب یہاں کون سا ٹیسٹ ہوا ہے؟ بابا جی کو کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کوئی ایکس رے بھی نہیں کیا. دیکھیے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو غیب کا علم ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ غیب کی خبریں آپ تک پہنچا دیں. غیب کی خبریں آپ تک پہنچا دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس عورت کو کیسے پتا چل گیا؟ اس بابا جی کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کا انتخاب کر لیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں. یعنی اس سے دو باتیں ہمیں پتہ چل گئی. ایک یہ کہ یہ غیب کی خبر عام انسان تک نہیں پہنچ سکتی ہے. مِن رُسُلِهِ، یہاں پر یہ نہیں کہا لم یقل وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں، نہیں، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ رسول اگر کوئی غیب آنے والے وقت کی خبر دے رہتا ہے، قیامت کی کوئی نشانی بتا رہتا ہے، وہ غیب کی خبر اس کو مل جاتی ہے وحی کے ذریعے سے. بابا جی کو کس نے بتایا؟ بڑے ادب کے ساتھ ہم یہ سوال کریں گے نا، ہم کوئی تنقیص نہیں کریں گے، ہم یہ سوال کریں گے کہ بابا جی کو آپ کو وحی ہوئی ہے؟ پیغمبر تو وحی کی روشنی میں بتا رہے تھے. وحی نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں لا علم لنا، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. تو اس کو کیسے پتا چل گیا؟ اس بوڑھی عورت کو کیسے پتا چل گیا؟ اس خالہ کو کیسے پتا چل گیا؟ اس پھوپھی کو کیسے پتا چل گیا؟ سوال پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پوچھتے ہیں ہم، آپ کو پوچھنا چاہیے سوال کہ آپ پر کسی نے کچھ کیا تو کیسے پتا چل گیا؟ یہ تو غیب کی بات نہیں. اور رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. یہ بڑی پیاری آیت ہے. یعنی میری قسمت میں جو لکھا ہے، جو مصیبت مجھے آنی ہے، کوئی غم نے آنا ہے، وہی آئے گا. اب اس کی میں اس آیت کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے شادی کی ہے اور اس کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے اس کو جو ہے اولاد نہیں دینی، مثال کے طور پر. اب یہ بابا جی کے پاس چلا جاتا ہے، خالہ کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں سے
کوئی ساخت کر لیتا ہے یا کوئی جادو کر لیتا ہے یا کوئی اور چیز کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہے نا, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اولاد نے نہیں ہونا, میں نے اس کو اولاد نہیں دیں گی, اور وہ جو ہے یہ اولاد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کا یہ خیال ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں نے اس کو اولاد نہیں دینی, بابا جی آتے ہیں کوئی دم چف وف کر لیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے, تو الیاذ باللہ یہ تو اوپر چلا گیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ تو پھر تو یہ تو فیصلہ بدل رہا ہے, فیصلہ تو بدلا جا رہا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو اولاد دوں گا, اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس تعویذ کے ذریعے سے میں نے یہ کام کیا, تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ اس بات کو ذرا سوچیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اکثر میرے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, میں کہتا ہوں میں کیا کروں, قرآن تو یہ کہتا ہے, اب آپ کی بات مانیں گے, قرآن کی بات مان لیں. تو یہ ہمارے ہاں اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں کہ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری ایک بات بھی یاد رکھیں, ہمارے تبلیغی بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی خالق سے ہونے کا یقین, یہ بات آپ نے سنی ہے, کس نے سنی ہے یہ بات؟ سب نے سنی ہے کہ خالق سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن میرے استاد محترم مجیب بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی میں نے یہ سیکھا ہے, اور اس کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کہ یہ بات اپنے اندر بڑی زبردست توحید رکھتی ہے, بڑی پیاری بات ہے. اور سورہ نحل کی آیت ہے, افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں, تم نصیحت کیوں نہیں لیتے. آگے سے یہ ایک اور بڑی پیاری بات وہ کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ایک چونٹی تک یہ سب مخلوق ہے, خالق اس سے بالا ہے. کہ جو یہ قبر میں مدفون ہے یہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ آپ مجھے بتائیں. تو مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. یہ تعویذ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. تو مخلوق سے, حتیٰ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ مخلوق ہے. تو اگر جب آپ یہ بات کرتے ہیں تھوڑے سے سٹک ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن یہ ایک بڑے درد کے ساتھ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس جملے کو کھولیں. جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں, انبیاء اولیاء خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ جادوگر خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ آسان لفظوں میں اکثر یہ کہتا ہوں توحید کو بڑے سادہ لفظوں میں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک توحید کا ایک شعبہ ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جس طرح کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یار کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ, کارڈیالوجی کا ایشو ہے, آپ یورین کا ایشو ہے تو آپ ادھر نہیں جاتے, شرکت نہیں, آپ ادھر جاتے ہیں, خاص کر لیتے ہیں نا. آپ جب جاتے ہیں یہ کارڈیالوجی کا ہے, یہ ہیماٹالوجی کا ہے, یہ نیورالوجی کا ہے, اس طرح مختلف شعبے بنے ہوتے ہیں. یا یہ فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ توحید کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوری, میں نے کسی کو جو ہے حصہ نہیں دینا. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ آیت آپ مجھے یاد کرائیں گے سورہ آل عمران کی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے اہل کتاب, یہ جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں, چاہے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں, چاہے ہمارے دیوبندی بھائی ہیں, چاہے ہمارے شیعہ حضرات ہیں, چاہے ہمارے بریلوی بھائی ہیں, ہم سب کا خون ایک ہے. تو آئیں ہم نہ لڑیں بلکہ عدم تشدد کے فلسفے پر کاربند ہو کر ہم ایک بات کر رہے ہیں آپ سے, اور وہ بات ہم نہیں کر رہے, وہ آپ کا اور ہمارا خالق کر رہا ہے وہ بات, کہ آئیں ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں یکساں ہے. آپ بھی کہتے ہیں اللہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے. آپ بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہیں, اس کو ماننا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں. آپ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم بھی قرآن کو ماننے والے ہیں. آپ بھی سنت کا انکار نہیں کرتے, ہم بھی انکار نہیں کرتے. تو آ جائیں کہ ان باتوں پہ اتفاق کر لیں. ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے, آئیں اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے, ہم قبروں سے نہیں مانگیں گے. یہ تو لڑنے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو محبت کی بات ہے. دیکھیں محبت میں ہوتا کیا ہے, محبت میں بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ محبوب صرف میرا ہی ہو, اور خود بھی کرتا کیا ہے, اس سے بھی یہ توقع کر دے کہ دوسری طرف نہ دیکھے, اور خود بھی یہ دوسری طرف نہیں جاتا بلکہ اس اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے.
ایسا ہی ہے نا. تو توحید میں یہ محبت بھی ہے کہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی کے در کے سامنے نہیں جھکوں گا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ بات تو مشترک ہے, اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے؟ جھگڑے کی بات ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. وہ سورہ جن کی آیت ہے, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ملتان والوں سے کہہ دیں, کہ پوری دنیا سے اور ملتان والوں سے یہ بات کہہ دیں کہ میں غم میں, تکلیف میں, مصیبت میں صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں, ولا اشرک بہ احدا, کسی کو بھی میں شریک نہیں کرتا, حصہ میں نہیں دیتا. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مکہ کے حالات مختلف تھے, لیکن آیتیں مختلف نہیں ہیں. آیتیں آج بھی چل رہی ہیں, حالات تبدیل ہو رہے ہیں, وہ کانسٹنٹ نہیں ہے, لیکن آیتیں اب بھی چل رہی ہیں. اب بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا خوبصورت ہے. اس آیت کو ذرا دیکھیں, انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب. یہ جملہ ایسے بھی ہو سکتا تھا اگر یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص ہوتا, اگر تو یہ جملہ ایسے ہوتا, انا ولی اللہ الذی نزل الی الکتاب. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن صرف میری طرف نازل کیے, قرآن آپ کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کر کے ان اندھیروں کو چیلنج کیا, اور دشمن کچھ نہ کر بیٹھے, بلکہ ان کو چیلنج کیا. تو لہٰذا یہ کتاب آپ کے لیے بھی ہے, یہ قانون آپ کے لیے بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے, کہ صرف اس کا ولی ہے, پوری کائنات کا وہ ولی ہے. تو اللہ ایسا ولی ہے جو آپ سے جدا نہیں ہوتا, آپ دور چلے جاتے ہیں. سورہ البقرہ کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت, بڑی پیاری آیت ہے وہ بھی, کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بڑا قریب ہوں. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا بندہ گناہگار ہے جو بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ فقہا کو میں جواب دیتا ہوں, علماء کو میں جواب دیتا ہوں, متقین کو میں جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں میرا بندہ. بندے سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ دور گئے ہیں, میں تو ہمیشہ سے ساتھ ہی تھا, میں تو اس وقت بھی ساتھ تھا جب تم قبر کو سجدہ کر رہے تھے, میں نظر نہیں آیا تمہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. قریب فعیل یعنی ہمیشہ قریب تھا, ایسا نہیں تھا کہ کسی خاص لمحے میں قریب تھا, ہمیشہ فعیل قریب میں تھا, لیکن تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو المیہ یہ ہے کہ مسلمان بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے اللہ کو نکال چکے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, ادھر بھی ملتان میں یہ پیری مریدی کا بڑا شور شرابہ ہے, ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے, ادھر زیادہ ہے. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بدقسمتی, یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ گھر میں دو پیر بیٹھے ہیں, ایک آپ کا والد اور دوسری والدہ تہجد گزار ہیں, نماز پڑھ, ان سے آپ نہیں کہتے کہ مجھے جو ہے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں, میرے حق میں دعا کریں, اور دور جا کر کسی پیر کے گھٹنوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں. دو پیر آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ پیسے بھی آپ سے نہیں مانگتے, یعنی دعا ادھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ پیسے لیتا ہے, یہ پیسے بھی نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق آپ کے لیے تیار کی ہے کہ جو آپ ان کو کچھ بھی کہیں یہ دل سے دعائیں دیتے ہیں آپ کے لیے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی آپ کہیں, برے ہو جائیں تو والدین کے لیے آپ چھوٹے ہی رہتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ سے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف صحابہ کا, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی نہیں ہے, بلکہ ہر مومن کا ولی ہے. اپنی زندگی میں اللہ کو ڈسکس کیجئے, اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ڈسکس کیجئے, اپنے بچوں کو اپنے رب کا تعارف کرائیے کہ اس سے مانگا کریں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ جو ہے صالح لوگوں کا دوست ہے, ولی ہے. اب صالح یہ جو لفظ ہے نا, صلح, اکثر ہم کہتے ہیں نا ہم دشمنی ہے صلح کے لیے جا رہے ہیں, جرگہ ہے صلح کے لیے جا رہے ہیں, کوئی دھراڑ آ گیا ہے, کوئی گیپ آ گیا ہے دو پارٹیز کے درمیان, تو اس گیپ کو کم کرنے, وہ گیپ بہت بڑھ گیا تھا. تو صالح لوگ وہ ہوتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک دیوار میں کریک آ جاتا ہے نا, تو آپ کسی اینٹ کے ذریعے سے, چونے کے ذریعے سے, پلاسٹر کے ذریعے سے اس کو کور کر لیتے ہیں, یہ صلح ہے. تو وہ لوگ جو معاشرے میں کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں, تعمیری کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے.
اور اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے، اس میں یہ کنایہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے ایک کام کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، آپ کو نکالوں گا۔ اور میں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو بھی نکالا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندھیروں سے نکال دیا تھا، ہجرت کرائی تھی، واپس آئے تھے، فتح مکہ ہوا تھا، وہ دشمن سارے سامنے بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس اور عظمت تھی کہ انہوں نے معاف کیا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تاریکیوں سے نکال دیا تھا، مشکل سے نکال دیا تھا، تو وہ سب کا ولی ہے۔ تو جو کنسٹرکٹیو کام کرتے، جو صالح لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، اس کا وہ ولی ہے۔ اب ولی بننا کتنا آسان ہو گیا، ہمارے ہاں پتنی کتنے آپ کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ میرا ولی ہے، انا ولی اللہ، آپ بھی کہیں تو آپ ولی اللہ ہیں۔ آپ کم نہیں تولتے ہیں تو کیا آپ ولی اللہ نہیں ہیں؟ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ولی اللہ ہیں۔ ایک ہمارا پیرامیٹر ہے، پیمانہ ہے ایک چیز کو بنانے کا، اور ایک اللہ کا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ میرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں آ سکتے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کچھ شکتیاں ان کو دے دوں، کچھ سپر نیچرل پاورز ان کو دے دوں، جس طرح ہندو سمجھتے ہیں کہ کچھ یہ اوتار ہیں، گاڈ سے یا خدا سے، دیوتا سے کچھ شکتیاں اس نے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ ولا انفسہم ینصرون، اور یہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان بتوں کو توڑ رہے تھے تو وہ انہوں نے کچھ کیا؟ آپ کے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کتنی قبریں گرائی گئی ہیں، کسی نے کچھ کیا؟ کسی نے کوئی بابا جی نے کسی کا ہاتھ روکا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یار، میں آرام سے سو رہا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کیا۔ ایسا کوئی بات آپ کو سامنے نہیں ملے گی۔ ایک جو آیت ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ۔ اب اس کو دو طرح سے ہم دیکھیں گے اس آیت کو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو دعوت دو گے، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مومن، تم اگر ان مشرکوں کو دعوت دو گے، ان سے بات کرو گے، الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف کی، یہ ہدایت نہیں ہے کہ تم قبروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، غیر اللہ کے در پر سجدے کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، تم بھی رب کو اپنا ولی بناؤ، تو لا یسمع، تو یہ نہیں سنتے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ نہیں سنتے، اور یہ سننا بڑا اہم ہے۔ ہم اکثر آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے، اور سننے کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سن تو لو، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا۔ سننا بڑا ضروری ہے، اور محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کان اور ایک زبان دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ اہم ہے کہ آپ زیادہ سننے کا معاملہ کریں، آپ سنیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا اسپیکر بنیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا بولیں، تو آپ سننے کا عمل شروع کریں، ہر کسی کی بات سنیں۔ کان دو اس لیے ہیں۔ تو لا یسمعوا، یہ نہیں سنتے۔ آپ جب اے رسول کریم، جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں دین کی، لا یسمعوا، یہ نہیں سنتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَاهُمْ، اور تم ان کو دیکھو گے، يَنْظُرُونَ، تمہیں گور گور کر دیکھیں گے کہ یار یہ دیکھو، یہ کوئی وہابی گزر رہا ہے، یہ کوئی پنچپیری گزر رہا ہے، اس طرح ہوتا ہے نا، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے ادھر، یہ وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، تو یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حال یہ ہے کہ دل کی آنکھیں ان کی نہیں ہیں، بصیرت نہیں رکھتے۔ بصرا، ابصار، جو بڑا ڈیپتھ ہو اس میں، گہرائی سے نہیں دیکھتے، بس ایسے اوپر سے دیکھتے ہیں۔ یعنی قرآن جو کہتا ہے نا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، حق نہیں سنتے۔ اچھا، اس کو ایک تو یہ توجیہ ہو گئی کہ ان کو جب پکارتے ہو تم اے رسول کریم تو یہ نہیں سنتے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور تم دیکھو گے، یہ تمہاری طرف دیکھیں گے گور گور کر، لیکن حال یہ ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب مفسرین نے اور کچھ محقق علماء نے اس کی ایک اور ڈولیٹی بھی پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ضمائر کو چینج کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور یہ ان مشرکین کو خطاب ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بڑی تذیق کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب کچھ، یہ جو جتنے بھی غیر اللہ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہیں اگر یہ بات غلط محسوس ہوتی تو تم ایک کام کرو، چلو تم چلے جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، تم کہو گے کہ یار ہمیں اس رسول کریم سے بچاؤ، یہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرے، تم جاؤ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کے چلے جاؤ، ان کی عدالت میں چلے جاؤ، ان بتوں کی عدالت میں چلے جاؤ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں سنتے، یعنی یہ بت نہیں سنتے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا بھی یہ ہے، آگے دیکھیں، جب یہ بڑے بڑے ایسے کر کے دکھائے ہوتے، ایسے آپ کو لگ رہا ہو کہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا۔ اور یہ بڑے اس طرح خوفناک قسم کے بھی بنے ہوتے ہیں، جتنے بھی بت ہیں بڑے خوفناک قسم کے، بندہ ڈر سا جاتا ہے۔ ایک نیچرل سی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ نہیں ڈرتے، لیکن ایک بڑی لمبی قبر آپ کہتے ہیں یار کوئی ہاتھ باہر نہ نکل آ جائے، کوئی بستہ نہ ہو جائے، نیچرل سی چیز ہے کہ بندہ ڈر سا جاتا ہے۔ تو وہ بت بھی بڑے خطرناک ایسے قسم کے نا، ایسے قسم کے۔ تو وَتَرَاهُمْ، تمہیں دیکھ ینظرون، تمہیں دیکھیں گے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ینظرون الیک، جو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، بابا جی تو بڑا مجھے دیکھو، دیکھو نا آنکھیں میری طرف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھتے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ شاپنگ مالز میں آپ جائیں نا تو بڑے بڑے اسٹیچوز بنے ہوتے ہیں، ایسے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ مشرکین کو ان سٹیچوز سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سٹیچوز نہیں سنتے، جس طرح مجسمے نہیں سنتے، ادھر ابھی یہ دیوارے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں جواب دے سکتا ہے؟ اسی طرح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مشرک کی مثال بھی ہے کہ آپ اس کو کہتے جائیں وہ نہیں سنتے، اور وہ نہ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے، آپ اپنے ذہن میں یہ چیزیں، دو فارمولے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ جو شرک جو بہت بڑی بیماری ہے نا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ فارمولہ بس آپ اپنے ذہن میں بیٹھائیں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ عبادت کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ جائیں۔ ابھی ہم نے خالد استاد محترم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، حج آپ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ لیکن عبادت کی ایک اور تعریف جو ہمارے سلف صالحین کر چکے ہیں، بڑی خوبصورت تعریف ہے، کہتے ہیں العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ فی العلم والتصرف فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذه الاعتقاد فهو عبادت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے العبادت عبارۃ عن الاعتقاد والشعور، یعنی کسی ہستی، کسی چیز کے متعلق، یہ گلاس ہے، اس کے متعلق میرا یہ اعتقاد پورے یقین کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے، یہ نفع بھی دے سکتی ہے، یہ نقصان بھی دے سکتی ہے، فہو العبادہ، یہ عبادت ہے۔ آپ کسی پتھر کے متعلق، اس موبائل کے متعلق، اس مسجد کے متعلق یہ اعتقاد رکھیں کہ اس میں ایک غیبی تسلط اس کو حاصل ہے، یہ نفع بھی دے سکتی ہے، چھوڑ دیں خیر ہے بچے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ نفع بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اس طرح کا خیال رکھنا، اس قسم کی تعظیم رکھنا اس ہستی کے متعلق، فہو العبادہ، تو یہ عبادت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، یہ نہیں مثال کے طور پر میں ایک قبرستان سے گزر رہا ہوں اور ایک قبر سے ڈرتا ہوں، ایسے ہی ڈر جاتا ہوں مافوق الاسباب، تو یہ اصل میں یہ ایک شرک، یہ ایک عبادت ہے جب آپ اس قبر کی کر رہے ہیں۔ پیر صاحب کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ خوف میں آ جاتے ہیں، اب کیوں ڈر رہے ہیں؟ رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مافوق الاسباب ڈرنا، اور آپ یہ سمجھنا کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے۔ آپ تعویذ کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ کھولو، چارپائی جنات جو ہے وہ اٹھا دیں گے رات کو 2 بجے یا 11 بجے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ معاملہ نہ کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو اس مافوق الاسباب یہ خیال کرنا، تو یہ آپ کسی جادوگر کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو ہے انسان سے گدھا بنا سکتا ہے، اس طرح کی نظریات ہیں نا، مافوق الاسباب آپ خیال یہ کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی ایک جامع تعریف ہے جو آپ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ہستی کے متعلق، کسی شے کے متعلق، چاہے وہ زندہ ہو یعنی بے جان ہو یا جاندار ہو، کوئی بھی ہو، اس کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا پورے شعور کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے۔ اب آپ اس فارمولے کو فٹ کرتے جائیں،
جو الفاظ میں نے اس کو فارمولے کسی چیز پہ فٹ کرتے جائیں، کسی چیز کے متعلق. یہ جو موبائل ہے نا اس پر میں یہ اطلاق نہیں کر سکتا، یہ سگنل کا معاملہ ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے. سگنل بوسٹر بھی بند ہو جائے موبائل کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے. اچھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ایک دوسرا فارمولہ یہ تو ہو گیا. آخری ہے نا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ شرک ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو 3 چیزیں اگر کسی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں 3 چیزیں اگر ہوں گی نا، اگر 3 چیزیں، اگر 3 صفات اگر ایک شے میں ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے تو پھر وہ شرک نہیں ہے. لیکن ان تینوں میں ایک چیز بھی غیر حاضر ایبسنٹ ہے تو وہ شرک ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں یاد رکھیں. ایک چیز ہے حی، زندہ ہونا، ٹھیک ہے. دوسرا ہے حاضر ناظر، اور دوسرا ہے قادر موجود. یہ 3 صفات ہے. یہ ذرا میرے ساتھ دہرائیں. حی زندہ ہونا، دوسرا حاضر ناظر، تیسرا قادر. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم خالد صاحب پہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں خالد صاحب کے پاس جاتا ہوں، میری اولاد نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. خالد صاحب زندہ ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں. زندہ ہیں خالد صاحب زندہ ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی ہے. ہاں اچھا زندہ ہے نا، حاضر بھی ہیں لیکن اولاد دینے پہ قادر ہیں. بات ختم، شرک ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں کسی قبر کے پاس جاتا ہوں، حاضر ہے اور جو ہے وہ زندہ ہے، بس یہ تو فیل ہو گیا، بس آگے نہ جائیں. ایک بھی فیل ہو گیا تو بات ختم. اچھا آپ تعویذ کو ذرا دیکھیں. یہ میں آپ کو پریکٹس کرا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ورکنگ کرے، سوچیں تھوڑا سا تعویذ کے متعلق. تعویذ حاضر ہے ادھر، یہ مثال کے طور پر یہ تعویذ یہ حاضر ہے نا میرے ہاتھ میں ہے، مثال کے طور پر یہ تعویذ ہے. اب تھوڑی دیر کے تصور کریں. یہ حاضر بھی ہے اور دوسرا میں نے کیا حی ہے نہیں ہے. بس ختم ہو گیا. میں رکھ دیتا ہوں، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہر اس چیز پہ آپ یہ 3 فارمولے اپلائی کریں. لیکن مافوق الاسباب قدرت نہیں رکھتا. یہ جو دجال کے متعلق کہتے ہیں نا، ہم یہی کہتے ہیں حی بھی ہے، حاضر بھی ہوگا، لیکن قدرت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم مان لیتے لیکن اس کو قدرت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں. اچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں. مثال کے طور پر زندہ ہیں، ادھر ہیں، ہم جاتے ہیں، حی ہیں اس دور میں ہے نا، ہیں. اور میری اولاد کا مسئلہ ہے. اچھا اب حاضر بھی ہے، اولاد دینے پہ قادر ہیں نہیں. ابھی آپ دیکھیں 1400 سال بعد اب ان کی تو وفات ہو چکی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. اچھا جب وفات ہو چکی ہے ابھی تو پہلے فارمولے پہ آئیں. حاضر بھی نہیں ہے، حی بھی نہیں ہے، قادر بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ 2 صفات ادھر تھی. خالد صاحب استاد محترم حاضر بھی تھے، حی بھی تھے، لیکن وہ تیسری بات نہیں تھی، قادر نہیں تھے. تو یہ چیز شرک کی طرف چلی جائے گی اور حرام. یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں. تو بس میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، پیغام خلاصہ میں کرتا جاؤں کہ اپنی زندگی میں اللہ کو لے آئیں. وہ دور نہیں کہ آپ ایسے نظریات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ دور گئے ہیں، آپ دور چلے گئے. تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ محنت کریں اور یہ پیغام ان کو بتائیں کہ قرآن مجید اس کی دعوت دیتا ہے کہ الہ واحد کی طرف آئیں. انا ولی اللہ پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ کون عمل کرے گا؟ اور میری بات کون سمجھ گئے؟ پوچھ لوں کہ نہیں؟ اسلم صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے 3 صفات ہیں جو اسلم صاحب سے، ہاں وہ جو ابھی میں نے آخر میں 3 صفات کہیں تو وہ مجھے ذرا بتا دیں. ڈسو بولتے ہیں. ہاں آپ بھی ڈسو. ایک مثال سے ہمیں سمجھائیں جس طرح میں نے کہا. حاضر بھی قدرت نہیں رکھتا. بالکل یہ بڑی اچھی مثال ہے. ہاں صحیح ہو گیا. اچھا بیٹھیں، شکریہ. اچھا جو اس سے پہلے جو تعریف میں نے بیان کی، میں چاہتا ہوں کہ ادھر کے مقامی لوگوں میں کوئی ایک بندہ عربی نہ پڑھے، خیر ہے، اس کا مفہوم مجھے واضح کر دیں کہ میرے کہنے کا مقصد کیا تھا جو پہلی تعریف میں نے کی. وعلیکم السلام. کا مقصد تھا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، مولوی پیر تویز گر یہ کچھ نہیں دے سکتے.
देने वाला एक खालिक है। भाई मखलूक को छोड़ के अल्लाह से हर चीज़ मांगने पे हम नियत बना लें तो हम पूरी दुनिया पे फला पा जाएंगे। जो मौलवी और पीरों से मांगते हैं, आप बताएं किसी पीर ने कोई चीज़ पैदा की? अल्लाह पूछ ले भाई इनका कोई चीज़ है, कोई दुनिया में कोई हाथ रख सकता है कि अल्लाह के सिवा ये इलाह है? तो भाई अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बच्चे और बच्चियाँ देने वाला नहीं। भाई ने हमें समझाया है कि अल्लाह को छोड़ के जिस पे आसे उम्मीदें लगी हैं सब झूठे हैं। अल्लाह खालिक है, सुल्तान नहीं है ना। बिल्कुल अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह को छोड़ के कोई ऐसा दर नहीं है जिससे को भीख मांगी जा सके। अल्लाह का ही दर है, इसे से मांगना है। भले हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए तो अल्लाह को नहीं छोड़ना, सारी दुनिया को छोड़ दें। मेरे खालिक को छोड़ा है जिसने, वो बर्बाद हो गया। जिसने अल्लाह को इलाह माना है वो हमेशा भी कामयाब है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कामयाब रखे। आमीन जो आमीन भाई ने समझाया हमें अल्लाह समझ दे दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने तो मेरी बातों का, कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना, बड़े अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने वही बातें की। तो कोशिश करेंगे कि जो हम ये समझ गए हैं तो ये अल्लाह ताला का करम है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो कि जो इन्ना वली अल्लाह को नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात मैं करता जाऊँ आखिरी, प्यार का दामन नहीं छोड़ना है, प्यार के साथ, क्योंकि तौहीद में मोहब्बत ना हो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मोहब्बत दी है, दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन मोहब्बत से बात की है, सलाम किया है, बात की है। तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा करना। और याद रखें, बात वो माने या ना माने वो आपका काम नहीं है, लेकिन आपने बात पहुंचानी आगे। अगर मैंने तो कहा कि मैं आखिरी अल्फाज है, आगे एक अच्छी आयत और आ रही है, ठीक है, टाइम है समझ। हाँ, कि आप माफ़ी का रवैया इख्तियार करें। वो बात अगर ना भी माने ना, व इम्मा यनज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन, इस किस्म की बातें शैतान करेगा, उकसाएगा आपको, लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपने प्यार के साथ, हमदर्दी के साथ ये गुफ्तगू करनी है। याद रखें, जब तक आपका जो मुखातब है वो ये महसूस करे कि यार ये दिल से बोल रहे, मेरी खैर खाई चाहता है, तो समझ जाएं कि आपने दावत का काम किया है। लेकिन अगर इसमें मोहब्बत ना हो, तौहीद का जो पैगाम है ना, ये मोहब्बत के बगैर हो ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का दिल भी जीत लिया था, ये भी याद, इस्तिदलाल के मैदान में भी जीत गए थे लेकिन दिल भी जीत लिया था उन्होंने।